بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ محو حیرت ہوں کہ آخر یہ تماشا کیا ہے۔ اس موضوع پر مبنی پارٹ 1 پروگرام میں پاکستان میں وقوع پذیر ہونے والی چند سرگرمیاں بیان کی تھیں۔ اب اسی موضوع پر مبنی پروگرام کے پارٹ 2 میں دنیا کے دیگر علاقوں میں وقوع پذیر ہونے والی چند سرگرمیاں پیش کی جا رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے پروگرام میں خبر دی تھی کہ صدر بائیڈن کو یہ پکا یقین تھا کہ رمضان کے مہینے میں غزہ میں جو جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بالکل بلند بانگ دعویٰ کر کے کہہ دیا ہے کہ جی کوئی ایسی جنگ بندی جو ہے یہ غزہ میں نہیں ہوگی، اور یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی بمباری ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اور ان کے اس اعلان نے اب صدر بائیڈن کو چکرا کے رکھ دیا ہے، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بوتل کا جین جو باہر نکلا ہے اس کو قابو کیسے کیا جائے۔ ادھر جو نیتن یاہو کے قریبی ساتھی ہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب اور شوشہ چھوڑ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ صدر بائیڈن اس الیکشن میں ہار جائے اور ٹرمپ دوبارہ صدر بن جائے، کیونکہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے آپس میں دوستی اور انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ٹرمپ کے جو خیالات ہیں اسرائیل کے بارے میں وہ بہرحال بہت اسٹرانگ قسم کے ہیں اور بہت فیور میں ہیں وہ اسرائیل کے۔ تو اب دیکھتے ہیں، کیونکہ جو آس لگی تھی کہ کم از کم رمضان کے مہینے میں 6 ہفتے کے لیے کوئی سیز فائر ہوگی، وہ نہیں ہو رہی، اور اسرائیل جو ہے وہ دستور جو ہے غزہ پہ بمباری کر رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو، بچوں عورتوں کو شہید کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو چیف پروسیکیوٹر کریم خان صاحب ہیں، انہوں نے فوری طور پہ ایک یو کے بڑے ہی تجربہ کار بیرسٹر ہیں اینڈریو کیلے، ان کو مقرر کیا ہے کہ وہ اس وقت جو غزہ میں اور اسی طرح فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو وہ یہ جائزہ لے کے بتائیں کہ کون یہ جرم کر رہا ہے اور اس جرم کی کیا کیا سزا جو ہے وہ بنتی ہے۔ دوسری طرف جو ہی ان کو مقرر کیا گیا ہے تو کل ہی اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تو اس انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو مانتا ہی نہیں، اور یہ جو انہوں نے یہ بیرسٹر مقرر کیا کسی قسم کا انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے UN وغیرہ وہ اس بارے میں کیا قدم اٹھاتی ہے۔ اسی طرح جو یمن کے ہوتی ہیں انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 37 ڈرونز مارے ہیں اس وقت امریکن جو نیوی شپس ہیں اور کمرشل شپس جو ریڈ سی میں ہیں۔ اور دوسری طرف جو امریکہ کی طرف سے اعلان کیا گیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 15 ڈرونز جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کیے ہیں، باقی کا کوئی نہیں بتا رہے کہ وہ باقی ڈرونز کدھر گئے ہیں۔ یمنی جو سپوکس پرسن ہے جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بہت بھاری نقصان پہنچایا امریکن نیوی کو اور کمرشل شپس کو، لیکن اپنے اس دعویٰ کی سپورٹ میں وہ کوئی ایسا حتمی ثبوت ابھی تک پیش نہیں کر سکے۔ اس کا انتظار ہے کہ اگر انہوں نے اتنے ڈرونز مارے اور 22 کے قریب جو ان اکاؤنٹڈ ہیں، اور یمنی ہوتیوں کے مطابق اگر انہوں نے امریکن نیوی یا کمرشل شپس کا نقصان کیا تو وہ بہرحال ثبوت سامنے لانے چاہیے یمنی ہوتیوں کو۔ جو یوکرائن اور روس کی جنگ جاری ہے اس میں حیران کن حد تک جو یوکرائن نے نا بڑی کامیابی سے ڈرونز مار کے تو جو اس وقت روس کے آئل ڈیپوز ہیں ان کی بڑی تعداد کو تباہ کر دیا ہے، اور روس میں جو ہے وہ ایک دم جو ہے کھلبلی سی مچی ہے، اور یہ جو پٹرول کی قیمتیں تھیں ایک دم شوٹ کرنے لگیں۔ تو روسی صدر پوٹین نے پھر فوری قدم اٹھایا ہے اور اس نے ہر قسم کی جو برآمد کر رہے تھے روسی آئل کی وہ بند کر دی ہے، تاکہ جو اندرون ملک صارفین ہیں وہ ان کے خلاف نہ ہو جائیں، کیونکہ بڑھتی قیمتیں بھارت پریشانی پیدا کرتی ہیں۔ اور اب وہ یوکرائن کے خلاف کیا ایکشن لیں گے، یہ جو انہوں نے اچانک ڈرونز مار کے ان کے آئل ڈیپوز جو ہے تباہ کرنے شروع کر دیں، اس کا بارے انتظار کر رہے ہیں کہ آئندہ روس جو ہے چند دنوں میں کیا وہ قدم اٹھاتا ہے۔ ہنگری کے جو سربراہ حکومت ہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب حرکت کی ہے کہ وہ امریکہ کے دورے پر گئے، اب ان کی صدر بائیڈن سے جو ہے وہ نہیں بنتی، تو انہوں نے صدر بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دیا اور وہ سیدھے سابقہ صدر ٹرمپ سے ملنے چلے گئے، کیونکہ وہ ان کے خاصے دوست ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ ملنے کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور اس میں صدر ٹرمپ کو کوٹ کیا ہے جو سابقہ صدر ہیں، کہ ٹرمپ صاحب نے اس ملاقات میں ان سے کہا ہے کہ اگر وہ امریکہ کے دوسری دفعہ صدر بنتے ہیں تو انہوں نے ہنگری کے سربراہ سے کہا ہے کہ تم میرے بڑے اچھے دوست ہو
اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یوکرائن کی جنگ ہے ان کو میں نے ایک پینی تک نہیں دینی، اور لکھ لو کہ جو ہی میں صدر بنتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ جنگ بند ہو جائے گی، اور یوکرائن کو اس جگہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ اس جنگ کو جاری رکھ سکے۔ اور آخری جو میں حیرت ہوں کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، بھارت نے یکم رمضان کو ایک قانون نافذ کر دیا ہے۔ یہ شہریت کا قانون ہے، یہ کافی متنازع قانون تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو نافذ کر دیا، اور اس قانون کے مطابق انہوں نے بھارت میں جو شہریت حاصل کرنا ہے اس میں 3 ممالک کو، بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان کو شامل کیا، اور کہا ہے کہ اگر ان ملکوں سے غیر مسلم جن میں ہندو، عیسائی، سکھ، جینز، پارسی وغیرہ شامل ہیں، اگر یہ بھارت میں آتے ہیں تو ان کو شہریت دے دی جائے گی، لیکن کسی مسلمان کو ان ملکوں سے آنے والوں کو اسائلم ایکسیپٹ بھی نہیں ہوگی اور ان کو شہریت بھی نہیں دی جائے گی۔ اب بھارت میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی رہتی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا قانون بنانا، بہرحال اتنی بڑی آبادی جو کہ بھارت میں مسلمانوں کی رہتی ہے ان کے جذبات کو شدید مجروح کیا گیا ہے، لیکن مودی سرکار کی چالاکی دیکھیں کہ انہوں نے اس قانون کو جو نافذ کرنے کے لیے دن چنا ہے وہ پہلی رمضان المبارک ہے، اس بنا پہ کہ جی یہ روزوں میں بزی ہوں گے مسلمان اور کوئی مؤثر قسم کا یہ احتجاج نہیں کر سکیں گے، اور اس مہینے کے اندر ہم اس قانون کو لاگو کر لیں گے۔ اگر اس کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا ہے تو جو بھارت کی سیکولر شہرت تھی کہ جی یہ ملک سب کے لیے ہے، اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے اسائلم قانون جو ہیں ان کو اسپیسیفائی مذہب کی بنیاد پہ کر دیتے ہیں تو پھر آپ سیکولر اسٹیٹ نہیں رہتے۔ اور یہ جو ڈیولپڈ ممالک ہیں مغربی دنیا کے، اس میں کبھی بھی اس بنا پہ آپ کو اسائلم نہیں دی جاتی کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ صرف پرسیکیوشن دیکھتے ہیں، آپ کو انسانی ہمدردی کی بنا پر جو ہے وہ اسائلم دی جاتی ہے، اور پھر اسی طرح آگے جو ہے وہ شہریت بھی اسی طرح دی جاتی۔ کبھی کسی کو اس بنا پر نہیں شہریت دی جاتی کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ بھارت تو یہ قانون لاگو تو کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی جو بین الاقوامی طور پہ شہرت کو بہرحال اس نے دھچکا لگوا دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں وہاں پہ جو عوام الناس ہے، جو مسلمان ہیں یا دیگر مذاہب کے لوگ ہیں یا جیسی اور سیکولر تنظیمیں ہیں انسانی ہمدردی کی یا حقوق انسانی کی، وہ اس پہ کیا ری ایکشن دکھاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم انتظار کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے چند پوائنٹ جو کہ ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ تو جب انسان پڑھتا ہے تو جو اس کو ہیڈنگ دیا گیا تھا، شروع میں نے کہا تھا کہ میں حیرت ہوں کہ آخر یہ تماشا کیا ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں ایک تماشا ہی ہو رہا ہے، روز ایک نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور دبا دیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔